استاد معاشرے کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کو شعور اور تربیت بھی دیتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسے ہی استاد موجود ہیں جنہوں نے انگلش میں ایم فل کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران جو ہے وہ ایک سیلون میں بھی کام کیا ہے۔ دیکھا جائے تو میں نے جو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اس کو میں نے پورا کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی پورا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک اشرف نوید، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹرن۔ ناظرین، استاد معاشرے کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو آپ کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کو شعور اور تربیت بھی دیتا ہے، لیکن اگر اور آپ کے بچوں کی یہی تربیت جو استاد کرتا ہے، آگے چل کر آپ کے بچے جو ہے وہ بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہی استاد اگر ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر سڑکوں پہ مارا پھرے اور کوئی ایسی اس کو ملازمت نہ ملے کہ جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، تو یہ معاشرے کی اور اداروں کی بے حسی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسے ہی استاد موجود ہیں جنہوں نے انگلش میں ایم فل کیا ہوا ہے، لیکن ایک پرائیویٹ ادارے میں وہ ٹیچنگ کرے۔ لیکن ان کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران جو ہے وہ ایک سیلون میں بھی کام کیا ہے، اور سیلون میں کام کرتے ہوئے اپنی جو تعلیم ہے وہ مکمل کی۔ آج ایک نجی ادارے میں پروفیسر ہیں، میرے ساتھ موجود ہے، ان کی کہانی جو ہے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ محترم، آپ کا سب سے پہلے اپنا نام۔ میرا نام ظہیر عباس ہے۔ جی صاحب، سیلون بھی آپ نے چلایا اور آج ایک نجی ادارے میں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ جیسا کہ آپ کا کویسچن ہے، یہ سفر میرا بہت شاندار رہا ہے۔ اگر میں اپنے تعلیمی سلسلے اور اپنے کام کی بات کروں تو دیکھا جائے تو میں نے جو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اس کو میں نے پورا کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے گھر کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی پورا کیا ہے۔ اور آپ کے کویسچن کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے۔ تو جو میرا بھی جو شوق ہے اس کے پیچھے بہت ایک سٹوری ہے، کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے مڈل ابھی کمپلیٹ ہی کی تھی تو میرے والد صاحب بیمار پڑ گئے، فیملی چونکہ علاج تھی، تو ہم 6 بہن بھائی تھے۔ تو انہوں نے میرا سکول سکپ کروا لیا، اور سکول سکپ کروانے کے بعد ہمارا کام تھا سیلون کا، تو والد صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا آپ سیلون کا کام سٹارٹ کر دو اور فیملی کو چلاؤ۔ اب میری جو صحت ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، تو میں نے کیا کیا کہ اسکول کو سکپ کر دیا، ان کے حکم کی تعمیل کی، اپنی فیملی کو چلایا۔ بہن بھائی پڑھتے تھے یا تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ آج کل اپنی تعلیم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا، تو اس کے بعد چونکہ میری لگن تھی، میرا شوق تھا کہ میں نے تعلیم کو لازمی حاصل کرنا ہے، تعلیم یافتہ میں نے کہلوانا ہے، تو میں نے ایسے کیا کہ میں نے بعد میں تعلیم حاصل کی۔ میں نے پھر جو ہے تعلیم کو جوائن کیا، اور اس کے بعد فردر میں اپنی کلاسز کو کمپلیٹ کرتا گیا، اور آج انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ میں نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے جاب کر رہا ہوں۔ اچھا، سیلون میں کام کرنا اور ساتھ ساتھ پڑھائی، تو مینج کس طرح کرتے تھے آپ؟ مینج، اگر آپ کی کوشش ہو، اگر آپ کا شوق ہو، تو آپ کوئی بھی کام جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی مشکل ہو۔ تو میں نے سیلون پر کام کرتے ہوئے اسٹڈی بھی کی ہے، میں پڑھتا تھا، اداروں کے اندر جاتا تھا، کلاسز اٹینڈ کرتا تھا، اور وہاں سے واپس آ کر میں اپنا کام بھی کیا کرتا تھا، اور اسی طرح سے ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا ہے، اور میں نے اپنے شوق کو پورا بھی کیا ہے، اور آج ابھی تک بھی میں اپنا کام جو ہے اس کو کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بطور استاد ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، پڑھانے کا انداز کہتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام؟ مدثر، یہ بتائیں کہ ظہیر صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں، تو بطور استاد ان کا رویہ اور پڑھانے کا انداز کیسا لگا؟ نائس ٹیچر ہیں، بہت اچھا طریقے سے ہمیں پڑھاتے ہیں، جو سبجیکٹ ہونا اس کی سمجھ آتی ہے، جو لیکچر پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو کیا نام؟ خیام حیدر۔ خیام حیدر، بطور استاد کیسا پایا ان کو؟ بہت اچھے، ایماندار ہیں، اونیسٹ ہیں، ہمبل ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی یہ کام کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، مطلب کہ قصے کہانیوں کی طرح، جو کہ سبھی بچوں کو اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔
یہ استاد ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سلون میں کام کرتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ بات آئی آپ کے کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ اپنا جو پیشہ بھی ہے ان کا وہ بھی کرتے ہیں, ہمیں پڑھاتے بھی, کبھی یہ ذہن میں بات ہے کہ استادوں کا جو پیشہ ہے وہ مطلب کس طور کا ہے؟ نہیں, یہ ہم جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک موٹیویشن ہی ہے کہ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتے اور اتنے محنت کی ہے اور لیکچرار بھی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں. یس. جی بالکل ناظرین, یہ بات واقعی ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ استاد معاشرے کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے کہ جو بچوں کو جو لے کے چلتا ہے, شروع سے لے کے چلتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ پھر جس طرح یہ بچے نے مجھے بتایا کہ یہ استاد ہمارے لیے مثال ہے, واقعی مثال. ناظرین, ہم آپ کو لے کے چلیں گے ان کے سلون پہ بھی, وہاں بھی ان سے بات ہوگی, وہاں جو کسٹمر ان کے پاس آتے ہیں ان سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, فائنلی ہم پہنچ چکے جی ظہیر صاحب کے سلون پہ. یہاں پہ کسٹمر بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ظہیر صاحب کیسا کام کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ صاحب, ظہیر صاحب ایک ٹیچر ہیں, ہم نے ان سے ملاقات کی, یہاں ہم نے ان کو بطور ٹیچر پایا اور یہاں پہ بطور ایک سلون پہ کھڑے ہیں یہ اور کٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ یہاں کب سے آتے ہیں ان کے پاس اور ان کا کیسا کام ہے؟ جی سانو کافی بہت عرصہ ہو گیا ان سے کام کرواتے ہوئے. کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں اور بہت محنتی انسان ہے, کیونکہ بہت زیادہ محنت کر کے آپ نے کام بھی کیا ہے اور پڑھائی بھی کی ہے, اور محنت کر کے پڑھائی بھی اس نوبت تک پہنچے ہیں. تے اب بھی پڑھائی بھی کر رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, نال کام بھی کر رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں تقریباً کچھ 17-18 سال تو میں جانتا ہوں, لیکن اس سے پہلے بھی بہت زیادہ, مثلا پہلے بھی شاپ سی ادھر, پھر ادھر آ گئے, پھر مثلا کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 20-25 سال تو ہو گئے ہوں گے کام کرتے ہوں. اچھا, آپ جب یہاں دکان پہ آتے ہیں, یہاں اور لوگ بھی کام کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ظہیر صاحب سے کام کروانا؟ جی جی انشاءاللہ ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں, اس لیے جدھر بھی ہوں جب آپ آئیں پھر ہم ان سے ہی کام کرواتے ہیں کہ وہ کام بہت اچھا کرتے ہیں. ناظرین, کسٹمر تھے, ان سے بات ہوئی ہماری. ظہیر صاحب یہاں بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں وہ کیسا خود کو فیل کر رہے ہیں. ابھی چونکہ کالج میں تھے, وہاں پڑھا رہے تھے بطور ٹیچر, اور یہاں پہ اب وہ بطور ایک کٹنگ ماسٹر جو ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں وہ کیسا فیل کر رہے ہیں. شاپ پر کوئی ہیزیٹیشن والی بات نہیں, بہت اچھا فیل کرتا ہوں, کیونکہ یہاں پر اپنا رزق کماتے ہیں, کام کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں بچوں کے لیے, اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. الحمدللہ کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن محسوس نہیں ہوتی, بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اپنا کام کر رہے ہیں. ناظرین, ظہیر صاحب کو اپنے اس پیشے پہ بہت فخر ہے. بلا شبہ انہوں نے محنت کی, محنت کرنے کے بعد یہی اس مقام تک پہنچے کہ آج ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان سے انگلش سیکھ رہے ہیں, ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں, ان کو یہ شعور دے رہے ہیں. لیکن اس رزق کی خاطر یہ اپنے سلون پہ آج بھی یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا جو رزق حاصل کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک اشرف نوید کو دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیے اردو ٹرن. اللہ حافظ.